ہمیں شام کو رات کے وقت میں اپنا گھر کا دروازہ جو ہے وہ کس وقت بند کرنا چاہیے؟ مغرب سے پہلے بند کرنا چاہیے، یہ مغرب کے بعد میں ہمیں دروازہ اپنا بند کرنا چاہیے۔ اور ہمیں اپنے گھروں کی لائٹیں کس وقت میں کھولنی چاہیے؟ مغرب سے پہلے، یہ جب ہمارے گھر کے اندر خوب اندھیرا ہو جائے اس وقت میں ہمیں اپنے گھروں کی لائٹیں جو ہے وہ کھولنا چاہیے۔ تو اس کے بارے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنی لائٹوں کا حکم یہ ہے کہ دیکھو ہر ایک کے گھر کے اندر وہ سویدھا نہیں ہوتی ہے، اور آج کل جو ہے گا گاؤں دیہاتوں کے اندر یا ویسے بھی شہروں کے اندر بھی بہت سارے ایسے جانور ہوتے ہیں کہ وہ بچوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جیسے ہی اندھیرا ہونا شروع ہو تبھی اپنے گھروں کی جو ہے وہ لائٹیں کھولنا شروع کر دینا چاہیے، اپنے گھروں کی لائٹیں کھول دے تاکہ وہ بچوں کو کوئی بھی تکلیف یا بڑوں کو کوئی بھی جانور تکلیف نہ پہنچا سکے، کیونکہ آج کل سانپ بچھو وغیرہ بہت ساری چیزیں گھروں کے اندر نکلتی ہیں، جس کی وجہ سے بچوں کو یا بڑوں کو اگر کاٹ لیا تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی، اس لیے جو ہے وہ پہلے ہی کھول دینا چاہیے۔ اور اب بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہوتا ہے، بہت سارے لوگوں کا یہ نظریہ بھی ہوتا ہے کہ گھر کے اندر بہت سارے کمرے، یعنی 4 5 کمرے ہیں، تو وہ سب گھروں کے اندر جو ہے وہ لائٹیں کھول دیتے ہیں، یا اگر کسی کے گھر جو ہے وہ لائٹ کا انتظام نہیں ہوتا تو چراغ وغیرہ سارے گھروں کے اندر وہ جلاتے ہیں۔ تو اگر تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے وقت کے لیے اگر آپ اپنے ذہن کی وجہ سے یا اپنی وجہ سے اگر جلانے کے بعد میں اپنے دماغ کی الجھن کو اگر دور کرنا چاہتے ہیں تو جلا دے، باقی پوری رات جلے رہنے دینا یا ان گھروں کے اندر اجالا کرنا یہ اسراف ہے، اور ایسا شریعت کے اندر بالکل بھی نہیں ہے۔ تو آپ جو ہے جس گھر کے اندر رہ رہے ہیں، یا اگر آپ جو ہے دلان کے اندر رہ رہیں گے تو اس جگہ کی باقی جگہوں کی لائٹ اگر بندیں گے تو کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ مغرب کے وقت ہی جب اندھیرا شروع ہو اسی وقت میں بھی جو ہے وہ لائٹ جلانا شروع کر دینا چاہیے۔ اب ہمیں دروازہ کس وقت بند کرنا چاہیے اپنے گھر کا؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت شروع ہو جائے، مغرب کا وقت جو شروع ہو جاتا ہے غروب آفتاب کے وقت میں، اور جب انسان نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں بڑے لوگ، تو اپنے بچوں کو جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو گھروں کے اندر کر دو، اور مادے نماز مغرب آتے ہی اپنے گھر کا دروازہ بند کر دو۔ اپنے گھر کا دروازہ کس نے بند کرنے کا حکم دیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت میں مغرب کی اذانیں ہوتی ہیں تو جتنے بھی شیاطین ہوتے ہیں، جتنے بھی جنات وغیرہ ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ ہماری بستی سے دور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور اس وقت میں جب نماز مکمل ہو جاتی ہے تو ان سب کا اسی راستوں سے گزر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور بچے اگر راستوں پر بیٹھے ہوں گے، باتیں کرتے ہوں گے، اجالا ہے، گھروں کے اندر نہیں آتے ہیں، گھروں کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، تو ان سب سے بچوں کو تکلیف ہوتی ہے، بچوں کو، بڑوں کو ان سے تکلیف ہو جائے گی، پریشانی ہو جائے گی۔ کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچہ اچھا خاصا باہر بیٹھا ہوا تھا، وہ کھیل بھی رہا تھا، کود بھی رہا تھا، سارے کام کر رہا تھا، اور جو چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے وہ باہر کھیلتے رہتے ہیں، اچانک سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے زور سے پیٹ میں درد ہونا شروع ہو گیا، یا وہ رونا شروع کر دیا انہوں نے، اور وہ اب چھپنے کا نام نہیں لے رہے ہیں، کافی انہیں چھپایا جا رہا ہے، ان کے اوپر پڑھ کے پھونکا جا رہا ہے کہ سارے کام کیے جا رہے ہیں، دوائی دلوا دی، لیکن اس کے باوجود وہ چھپنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہی مخلوق جب ہمارے راستوں سے گزرتی ہے، ہماری بستیوں کے اندر سے گزرتی ہے، ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو اسی کا سبب، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اس میں جنات ہوتے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ جتنی یہ بلائیں ہوتی ہیں، یہ شیاطین وغیرہ ہوتی ہیں، یہ سب ان راستوں سے گزرتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان کا اثر ہمارے بچوں کے اوپر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کریں، اور مغرب کی نماز کے فوراً بعد جب مسجدوں سے آپ واپس آئیں اپنے بچوں کو گھروں کے اندر کریں اور گھر کا دروازہ لگا دیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گھر کا دروازہ مغرب کے وقت لگا دیا تو اب عشاء پڑھنے نہیں جائیں گے، تو بڑے جتنے لوگ ہیں وہ دروازہ کھولنے کے بعد میں وہ عشاء کی نماز بھی ادا کرنے کے لیے جائیں، اور جب عشاء کی نماز سے آپ اپنے گھر پر آ جائیں تو آنے کے بعد میں آپ کو جو ہے وہ بستر پر جب بیٹھیں تو کچھ چیزیں ایسی ہیں، دیکھو دنیا کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور دنیا کا نہ کوئی بھروسہ ہے، کب انسان اس دنیا سے چلا جائے اور کس عالم میں چلا جائے، تو اس لیے اپنی تیاری پوری ہمہ وقت رکھنی چاہیے کہ جب انسان بستر پر جائے نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں تو بسم اللہ پڑھنے کے بعد میں اپنے گھر کا دروازہ بند کرے، اور اس کے بعد میں جب آپ جو ہے وہ جیسی گھر کے اندر داخل ہوں تو سب سے پہلے اپنے گھر کا پورا راؤنڈ لگائیں، اپنے گھر کے اندر گھومیں اور آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ آیت الکرسی کی تلاوت کرنے کے بعد میں پورے گھر پر جو ہے وہ گھومنے کے بعد میں آیت الکرسی پڑھتے رہیں، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھتے رہیں،
اور زور سے تالیاں بجائیں آپ، کیونکہ اس وقت جو چوری کا ماحول بہت سارے گھروں وہ جو ہے وہ گاؤں دیہاتوں کے اندر ایریوں کے اندر چل رہا ہے، چوریوں کا اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ قدر ہے، تو ان سب سے حفاظت کے لیے آپ آیت الکرسی پڑھیں اور زور سے جو ہے وہ تالیاں بجانے 3 مرتبہ۔ جہاں تک آپ کی تالی کی آواز جائے گی اللہ رب العزت کے طرف سے ایک نگہبان آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا، فرشتہ پروردگار عالم کا اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے گھر کی حفاظت کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ کام ضرور کیا کریں۔ اور اس کے بعد میں کیونکہ آیت الکرسی کے بارے میں آپ نے سنا ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کو جو ہے وہ غلے کے جو پہلے مال غنیمت آتا تھا، یہ بہت سارا مال جو اکٹھا ہوتا تھا اس میں صدقے کا، فطرے کا اور بہت سارے جنگوں کے لیے جو سامان اکٹھا ہوتا تھا بیت المال کے اندر، اس کی نگہبانی کے لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رکھا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ اس جگہ پر گئے تو ایک چور آیا رات میں، آنے کے بعد میں وہ غلے میں سے سامان بھرنے لگا، یعنی جو ہے وہ غلہ بھرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جانے کے بعد میں اسے پکڑ لیا، لیکن اس نے اتنی گریہ وزاری کی کہ میرے بچے بھوکے ہیں اور میں ایسے ایسے غریب ہوں، پریشان ہوں، اس وجہ سے بھر رہا ہوں۔ تو اس نے جب غلے میں سے وہ بھر رہا تھا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑا رحم آ گیا، ترس آ گیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب صبح جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے تمہارے چور کا کیا حال ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ مجھ سے گریہ وزاری کر رہا تھا، میں نے اس لیے چھوڑ دیا، اپنے بچوں کا واسطہ دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا۔ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم کا حال دیکھو کہ ابھی حضرت ابو ہریرہ نے بتایا نہیں تھا، لیکن آقا نے خود ارشاد فرما دیا کہ تمہارے رات والے چور کا کیا حال ہے گا۔ تو آقا دنیا کے اندر جتنی چیزیں اور جہاں جہاں تک یا آخرت کے اندر یہ جو کچھ بھی ہونے والا وہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، وہ تمہارا جو چور تھا رات والا وہ کل کو پھر آئے گا دوبارہ۔ حضرت ابو ہریرہ کو یقین تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، تو وہ اب ہر حال میں آئے گا، اس کا انتظار کرنے لگے۔ جب وہ رات کو آیا، غلہ بھرنے لگا، پھر پکڑ لیا، پھر اس نے گریہ وزاری کی کہ میں بہت بھوکا ہوں، میں پریشان ہوں، میرے بچے بہت زیادہ پریشان ہیں، مطلب اس طریقے سے رویا، اس نے معافی تلافی کرنے لگا کہ حضرت ابو ہریرہ نے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ اور پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جب نبی کی بارگاہ میں صبح کو حاضر ہوئے، آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا حال ہوا؟ تو وہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے اس پر رحم آ گیا، میں نے پھر چھوڑ دیا۔ آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، وہ رات والا چور پھر آئے گا تمہارے پاس میں، تیسرے دن بھی وہ آئے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 2 دن کا غصہ یہ تھا کہ میں 2 دن سے روز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے مجھ سے پوچھ رہیں گے اور میں اس کا یہی جواب دیتا ہوں، وہ چلا گیا، آج کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ میری یہ بے عزتی ہو رہی ہے کہ تو میں آج اسے کسی حال میں بھی نہیں چھوڑوں گا، بلکہ پکڑ کے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے حاضر ہوں۔ جب رات کو وہ آیا، آنے کے بعد میں جب وہ بھر رہا تھا غلہ، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اور پکڑنے کے بعد میں آپ نے کہا کہ میں آج تجھے نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا، کیونکہ 2 دن سے مجھ سے یہی پوچھا جا رہا ہے گا اور آج تیسرا دن، آج تو پھر آیا ہے گا، تو میں کسی حال میں بھی تجھے نہیں چھوڑوں گا، نبی کی بارگاہ میں لے کر کے جاؤں گا۔ تب اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں کچھ کلمات ایسے نہ بتا دوں اگر تم مجھے چھوڑ دو تو، اور وہ ایسے کلمات تمہارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ مجھے کلمات بتا دو۔ تو اس نے یہی آیت الکرسی بتائی کہ رات کو آپ پڑھنے کے بعد میں سو جایا کرو، آپ کے پوری رات کوئی نگہبان آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا اللہ رب العزت کی طرف سے۔ صبح کو نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے چھوڑ دیا شیطان کو، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ، رات والے چور کا کیا حال ہوا؟ تو کہا، عرض کی، یا رسول اللہ، میں نے اس کو چھوڑ دیا، اس نے مجھے کچھ کلمات بتائے، اس کلمات کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ اور وہ کلمات کیا بتایا یا رسول اللہ؟ اس نے آیت الکرسی بتائی کہ یہ رات کو پڑھ لیا کرو، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک نگہبان آپ کے گھر کی حفاظت کرے گا۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ، وہ چور جھوٹا تھا، مکار تھا، لیکن جو بات تمہیں وہ بتا کر کے گیا وہ بات حق ہے اور سچ ہے کہ جو بھی رات کو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں سوگا، اللہ رب العزت کے فرشتے اس کے گھر کی حفاظت کریں گے۔ اور اے ابو ہریرہ، تمہیں معلوم ہے وہ چور کون تھا؟ وہ دنیاوی چور نہیں تھا، بلکہ وہ شیطان ابلیس تھا، وہ یہ کلمات بتا کر کے گیا ہے۔ تو اگر کوئی بھی رات کو آیت الکرسی پڑھے گا اور اپنے گھر پر پھونک دے گا، اللہ رب العزت کی طرف سے اس کے گھر کی حفاظت رہے گی۔ تو اس لیے رات کو جو ہے جب بستر پر جاؤ تو آیت الکرسی پڑھنے کے بعد میں
फूंक दिया करो, इससे हिफाजत रहेगी घर की। और रात को जब बिस्तर पर बैठने के बाद में कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास और उसके साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ने के बाद में उसे अपने हाथों पर फूंक कर अपने पूरे चेहरे पर मल लिया करो। और अगर सूरह वाक़िया याद हो, ये मालदार बनाने वाली सूरत है, तो इसे भी पढ़ने के बाद में जो है वो आप सोया करो। यकीनन परवरदिगार आलम आपकी घर की हिफाजत भी करेगा, आपको मालदारी भी अता फरमाएगा। और बहुत सारे हमारे भाई और बहन अगर अपनी समस्या को लेकर परेशान हैं, एक पाइल्स की समस्या और एक वज़न बढ़ाने वाली, क्योंकि लोगों का वज़न नहीं बढ़ पाता है, वो लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने के बाद में अच्छा कपड़ा पहनते हैं, महंगे महंगे पैसों के कपड़े पहनते हैं, लेकिन अच्छे नहीं लगते हैं। हमारी दवाई इस्तेमाल करेंगे, 5 से 10 किलो वज़न इंशाल्लाह आपका गारंटी के साथ में बढ़ेगा। एक ही महीना इस्तेमाल करें, पहले वज़न तोल लें फिर इस्तेमाल कर लें, आजमाया हुआ नुस्खा है। 5 से 10 किलो वज़न इंशाल्लाह आपका बढ़ जाएगा। और एक पाइल्स की समस्या जिसे बहुत ज़्यादा, जिसको ऑपरेशन की नौबत आ गई है, ये जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऑपरेशन कराने के बाद में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च कर लिया, लेकिन उन्हें खूनी बादी दोनों पाइल्स हैं, तो इस समस्या का बेहतरीन इलाज है। 1 महीने इस दवाई को इस्तेमाल करो, 4 ही दिन में आपको ये मालूम होगा कि जैसे आपको ये समस्या थी ही नहीं। तो एक मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें और खिदमत का ज़रूर मौका दें।